اس سورہ مبارکہ کے سبب نزول میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نور نظر، آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جس وقت وصال ہوا تو یہ سرکار کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ جب ان کا وصال ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا اور سرکار بڑے پریشان ہوئے، تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ ابتر کہتے ہیں دم کٹے کو، جس کی نسل آگے نہ چلے، جس کے بیٹے فوت ہو جائیں، اس بندے کو عرب ابتر کہتے تھے۔ تو صحابہ کرام کی موجودگی میں کفار مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے لگے۔ جب سرکار دو عالم نے یہ سنا تو آپ کا دل غمگین ہوا۔ جب آپ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلاسا دینے کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمایا اے میرے پیارے محبوب، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی ظاہراً جو نسل آگے نہیں چل سکی اس کے کچھ اسباب ہیں۔ ہم نے آپ کو اولاد دی لیکن وہ اولاد جلد ہی ہم نے واپس لے لی، تو اس کے کچھ اسباب ہیں۔ محبوب آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جو کچھ بھی دیا ہے، علم دیا ہے تو کثیر دیا ہے۔ ہم نے آپ کو ظاہری اور باطنی جو دولتیں عطا فرمائی ہیں ہم نے کثیر عطا فرمائی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی اولاد اس کے بیٹے سے آگے چلتی ہے۔ ہر بندہ اپنے آگے بیٹے کے ساتھ اس کی پہچان ہوتی ہے، پوتا ہوتا ہے، پڑ پوتا ہوتا ہے، وہ بابے کی آگے اولاد ہوتی ہے۔ ہر بندے کی اولاد اس کے بیٹے سے چلتی ہے، لیکن سرکار نے فرمایا میری اولاد اور میرا جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ زہرا سے چلایا ہے۔ اس کی جو بھی اولاد ہے وہ ظاہراً تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا اور فاطمہ زہرا کی ہے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ اس کی جو اولاد ہے وہ میری اولاد ہے۔ اب وہاں سے امام حسن و حسین سے جو آگے اولاد چلتی ہے، فرمایا وہ ساری کی ساری آج چار دانگ عالم میں، کائنات کے گوشے گوشے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسبی و نسبی اولاد موجود ہے۔ فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہو، بظاہر تو آپ کے بیٹوں کو ہم نے واپس بلا لیا لیکن قیامت تک آپ کی اولاد کو ہم نے عام فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائی ہے، لہذا اس یا وہ نعمت کے ملنے پر فصلی لربک، آپ اپنے رب کے حضور نماز پڑھا کریں، ہدیہ شکر ادا کیا کریں، ونہر اور قربانی کیا کریں، ان شانئک ھو الابتر۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے، آپ جب وہ اولاد سے معروم ہو گئے اور آپ دم کٹے ہو گئے ہیں، فرمایا وہ نیست و نابود ہوں، آپ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا، اور جو آپ کو دشمن اولادوں والے ہیں ان قریب دیکھیں گے کہ وہ ان کے نام و نشان مٹ جائیں گے، وہ ابتر ہو جائیں گے، آپ کا دشمن ہی ہمیشہ ابتر ہوگا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر کبیر میں اس کا سبب نزول بیان کیا ہے۔ حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت فرماتے ہیں قال ان العاص بن وائل بن ہشام رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من المسجد وهو داخل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن عاص ابن وائل ابن ہشام، یہ ایک کافر سردار تھا عاص بن وائل، عاص ابن وائل ابن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مسجد سے نکل رہے تھے اور وہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ یہاں پر مسجد سے مراد مسجد حرام ہے، اللہ تعالیٰ کا غار خانہ کعبہ شریف ہے۔ سرکار مسجد حرام سے نکل رہے تھے اور وہ مسجد حرام میں داخل ہوا، فالتقیا عند الباب، پس دروازے پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی، عاص ابن وائل ابن ہشام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ وتحدثا، اور دروازے پر کھڑے ہو کر سرکار دو عالم
اور عاص ابن وائل باتیں کرنا شروع ہو گئے. وجماعت من القریش فی المسجد، جبکہ قریش کفار مکہ کی ایک جماعت مسجد حرام میں بیٹھی ہوئی تھی. فلما داخل العاص، جب عاص ابن وائل مسجد میں داخل ہوا، سرکار اپنے گھر تشریف لے گئے، تو عاص ابن وائل جب اس جماعت کے پاس پہنچا، قالوا من الذی تحدثہ، لوگوں نے پوچھا کہ عاص کس سے باتیں کر رہے تھے، دروازے پر کھڑے ہو کر کس کے ساتھ تم باتیں کر رہے تھے؟ قال ذالک الابتر، تو اس نے کہا اس ابتر سے باتیں کر رہا تھا. یہاں پر ابتر سے مراد سرکار دو عالم کی ذات اس نے لی کہ وہ جس کا بیٹا چند دن پہلے فوت ہو گیا ہے آخری، اور اب اس کی آگے اولاد کوئی نہیں، اس کا نام اس کا حسب نسب آگے منقطع ہو گیا ہے، کٹ گیا ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے. میں اس ابتر سے، چونکہ کفار مکہ جو عرب تھے وہ اس بندے کو اپنے عرف میں ابتر کہتے تھے، جس بندے کی اولاد بچے جس کے مر جاتے یا جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی تھی اس کو وہ ابتر کہتے تھے. تو وہ اپنے عرف کا لحاظ کرتے ہوئے عاص ابن وائل ابن ہشام نے کہا کہ میں اس ابتر سے باتیں کر رہا تھا. وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَنَّ قُرَيْشًا سَمُّوا مُحَمَّدًا أَبْتَرَ عِنْدَ مَوْتِ ابْنِهِ ابراہیم، یہ اس لیے تھا کہ جو قریش مکہ تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے کیونکہ آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا. وَقَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِرَجُلٍ وَلَدٌ ذَكَرٌ يُسَمُّونَهُ أَبْتَرَ، اور زمانہ جاہلیت میں جس کا بیٹا نہیں رہتا تھا اور جس کی بیٹے آگے فوت ہو جاتے تھے تو عرب اس کو ابتر کے نام سے پکارا کرتے تھے. فسامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قالہ العاص، جو عاص ابن وائل نے بات کہی، ابھی آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے قریب تھے تو سرکار کے کانوں کے ساتھ وہ آواز ٹکرائی. کفار مکہ نے، قریش مکہ نے عاص ابن وائل سے پوچھا کہ کس سے بات کر رہے تھے؟ تو عاص نے کہا کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا. جب یہ بات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو سرکار پریشان ہو گئے. فحزن قلبہ، پس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہوا جب سرکار پریشان ہوئے کہ میں ابتر ہوں کہ میری اولاد فوت ہو گئی ہے اور کفار مکہ اب مجھ کو دم کٹا، دورا، ناقص اور ابتر کہنا شروع ہو گئے ہیں. جب سرکار نے یہ بات سنی تو سرکار پریشان ہوئے. جو ہی سرکار پریشان ہوتے گئے فانزل اللہ تعالی تسلیۃ لقلبہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی. وجوابا لعدوہ، اور کفار مکہ جو سرکار کے دشمن تھے ان کو جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی. لو عاش ابنک فلا یخلو اما ان یکون نبیا او لا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ اس لیے پریشان ہو گئے ہیں کہ آپ کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں، اب ہم آپ کو اس بات کا سبب بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بیٹے دیے لیکن وہ بیٹے ہم نے بچپن میں ہی واپس بلا لیے، ان پر موت طاری کر دی. وجہ کیا تھی؟ فرمایا اگر وہ آپ کے بیٹے زندہ رہتے تو پھر دو میں سے ایک ضرور ہوتے، یا آپ کے بعد وہ نبی بنتے یا آپ کے بعد وہ نبی نہ بنتے. اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اللہ کے نبی، اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی، ان کی اولادیں آگے نبی بنتی گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون اللہ تعالیٰ کے نبی بنے. بے شمار ایسے انبیاء کرام جن کی اولادیں نبوت کے مقام پر فیض ہوئیں، جن کے بھائی نبی بنے. اب اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے بیٹوں کو آپ کو عطا فرمایا لیکن ہم نے ان کو واپس کیوں بلا لیا، ہم نے ان پر موت کیوں طاری کی؟ آپ اپنے بیٹے کی وجہ سے غمگین ہیں، پریشان ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا تو لوگ مجھے ابتر کہہ رہے ہیں. محبوب آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، جو کچھ بھی کمال دیا ہے وہ بے حد و حساب عطا فرمایا ہے، لیکن محبوب ہم نے جو آپ کے بیٹوں کو واپس بلایا اس کا ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے کہ ہم نے آپ کے بیٹوں پر موت کیوں طاری کی. آپ کو فرمایا گیا، بتایا گیا، فرمایا اگر آپ کے بیٹے زندہ رہتے، لو عاش ابنک، اگر آپ کے بیٹے زندہ رہتے، فلا یخلو اما یکون نبیا او لا، تو دو میں سے ایک ضرور ہوتے، یا ان کو آپ کے بعد نبی بنایا جائے
تب تو ان کی شان اور مقام میں اضافہ ہے کہ وہ نبی کے بیٹے ہیں، یا ان کو نبی نہ بنا جائے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن نَّبِيًّا فَلَا يَكُونَ لَكَ فِيهِ شَرْفٌ، فرمایا اگر آپ کے بعد آپ کے بیٹوں کو نبی نہ بنایا جائے تو اس میں آپ کا شرف نہیں ہے، آپ کی عزت نہیں ہے کہ آپ تو اللہ کے حبیب، آپ تو اللہ کے پیارے، آپ تو اللہ کے نبی، تمام نبیوں کے سردار آپ ہوں اور آپ کے بیٹوں کو نبوت نہ دی جائے تو یہ آپ کی عزت نہیں ہے، بلکہ اس سے آپ کی عزت میں کمی آتی ہے۔ آپ کے بیٹوں کو نبی بنانا چاہیے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، لہذا آپ کے بیٹے بھی اللہ کے نبی بننے چاہیے۔ فرمایا اگر آپ کے بیٹوں کو نبی نہ بنایا جاتا تو یہ بات بھی آپ کی شان میں اضافے کا سبب نہ بنتی، بلکہ آپ کی شان اور مقام میں یہ کمی کا سبب بنتی، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اپنے محبوب کے مقام اور شان میں کمی آئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ پاک فرمایا محبوب ہم نے آپ کی ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا ہے۔ پہلا سبب یہ بیان کیا کہ ہم نے آپ کے بیٹوں پر جو موت طاری کی ہے، وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور نبی آنا کوئی نہیں ہے، لہذا ہم نے آپ کے بچوں کو بچپن میں ہی واپس بلا لیا ہے۔ فرمایا پہلا سبب تو یہ ہے کہ اگر ان کو نبی نہ بنایا جائے تو اس میں آپ کا شرف کوئی نہیں ہے، آپ کی شان نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ نَبِيًّا، اور اگر آپ کے بعد ان کو نبی بنایا جائے، آپ نے تو نبوت کا اعلان کر دیا، لیکن اگر آپ کے بعد ان کو بھی نبی بنایا جائے اس لیے کہ آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے بیٹے سرکار کی نسبت سے نبی بنائے جائیں، فرمایا فَلَا تَكُونَ أَنْتَ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، تو پھر آپ خاتم النبیین نہیں رہیں گے، پھر آپ نبیوں کے سردار نہیں رہیں گے کہ آپ کے بعد ابھی نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ کے بعد بیٹے آپ کے نبی بنتے۔ فرمایا اس لیے اے محبوب ہم نے آپ کو نعمت اولاد بخشی تاکہ آپ کی یہ سنت بھی آپ کی امت میں باقی رہے کہ اللہ کے محبوب جناب محمد صاحب اولاد ہو کر اس کائنات سے گئے۔ آپ کی تسکین قلب کے لیے، آپ کی آنکھ کے نور کے لیے ہم نے آپ کو اولاد دی، لیکن اس اولاد کو ہم نے جلد ہی واپس بلا لیا تاکہ آپ کے بعد وہ نبوت کے حقدار اور دعوے دار نہ بنے۔ اگر ان کو نبی نہ بنایا جائے تو اس میں آپ کی شان نہیں ہے، اور اگر ان کو نبی بنایا جائے تو آپ اللہ کے آخری نبی نہیں رہتے، جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ وَقَرَنْتُ اسمی بے اسم کا، اب اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا محبوب کیا یہ بات تیرے لیے کم ہے کہ میں نے اپنے نام کو تیرے نام کے ساتھ ملا دیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہاں کلمہ توحید کا پہلا حصہ ہے الا اللہ، اس کے بعد اللہ آتا ہے لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی کہا محمد الرسول اللہ۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، پھر توحید میں ہم نے توحید میں آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا، والاذان اذان میں اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو رکھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ جب کہا جاتا ہے تو ساتھ ہی کہا جاتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کہا محبوب جہاں جہاں پر میرا نام لیا جائے گا ساتھ ساتھ اے محبوب تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ محبوب آپ پریشان نہ ہو کہ آپ کے بیٹے ہوئے اور فوت ہو گئے اور قریش مکہ آپ کو ابتر کہتے ہیں، فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، تیرے نام کو ہم نے کائنات کے چپے چپے میں عام فرما دیا ہے، تیرا نام میرے نام کے ساتھ میری توحید میں ہے، اذان میں ہے، نماز میں ہے۔ وَأَنْتَ صَاحِبُ الْقَوْثَرِ، محبوب ہم نے تم کو صاحب کوثر بنا کر بھیجا ہے، جو کوثر کی جو نار کوثر ہے ہم نے اس کا مالک آپ کو بنایا ہے۔ فَكَيْفَ تَكُونُ أَنْتَ أَبْتَرَ، محبوب یہ بھونکتے ہیں تو بھونکتے رہے، تو ابتر کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات کی ہر نعمت کا مالک ہم نے تم کو بنا کر مبعوث فرما دیا ہے۔ وہ ابتر اور ہیں جو ادھورے ہیں، جو دم کٹے ہیں، جو ناقص ہیں۔ محبوب نہ تو ابتر ہے، نہ اب تو ناقص ہے، نہ تو ادھورا ہے، کائنات کا سارا فیض ہم نے تیرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا ہے میرے صحابہ تم میرے لیے مثل اولاد ہو اور میں تمہارے لیے مثل باپ ہوں، جیسے باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے ایسے میں محمد تمہاری تربیت اللہ کے راستے پر کر رہا ہوں۔